تو پہلا علاج اللہ کے اسماء کو پہچاننا، اللہ کے ناموں کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو چاہنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا۔ اور دوسرا علاج میں نے عرض کیا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا، دن میں، رات میں، زمین میں، آسمان میں، سورج میں، چاند میں، زندگی میں، اس کے انجام میں غور و فکر کر کے اللہ رب العزت سے خوف پیدا کرنا۔ اور تیسرا علاج تنہائیوں کو پاک کرنے کا بڑا خوبصورت ہے کہ جب بھی آپ کو تنہائی ملے تو اپنے دل و دماغ میں کوئی نیکی سوچا کرو نا۔ سوچ ہی کی بات ہے، اس کو ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 وہ شخص ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور ان میں سے ایک ہوگا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی میں بیٹھ کے اس نے اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ میرے بیٹوں اور بیٹیوں، خصوصاً میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تنہائیوں میں بس ایک ہی کام رہ گیا ہے، موبائل اور آپ، فیس بک اور آپ، واٹس ایپ اور آپ، ٹک ٹاک اور آپ، یوٹیوب اور آپ، سوشل میڈیا اور آپ۔ زندگی اللہ نے اس لیے دی ہے، ساری اسی پہ لگا دینی ہے، اسی پہ ضائع کر دینی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اگر اس پہ کوئی خیر کا کام کر رہے ہیں، آپ اپنا بزنس کا کام کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اجازت ہے، لیکن بلا وجہ زندگی کو ضائع کرتے رہنا اور ہر وقت اسی پہ لگے رہنا اور اسی میں پل کے جوان ہونا اور اسی میں بوڑھے ہو جانا اور اسی طرح ہی قبروں میں چلے جانا، یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اگر آپ نے اپنے گزشتہ 5 سالوں میں ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ آج میں اکیلا بیٹھا ہوں، وقت بھی ہے، تو میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں، رو ہی لوں، تو پھر میری اور آپ کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، اس فتنے نے ہم سے سوچ کی قوت اور لمحات ہی چھین لیے ہیں۔ اللہ نے اہل ایمان کی علامت بیان کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ وہ اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں جہنم کو یاد کر کے اور جنت کے شوق میں، اور اپنے رب سے دعائیں کرنے لگتے ہیں۔